مجھے یہ بتاؤ عالمہ عائشہ کہ رات کو سونے سے پہلے، اب یہ تو معاشرتی لیول پہ ہم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ باہر کی ماحول کی بھی پاکیزگی کا یا صفائی کا ایٹ لیسٹ اہتمام رکھیں. وہ نظافت جو ہے نا، جب تک مزاج کا حصہ نہیں بنے گی نا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ وہ نظافت پھر لے کے جائیں گے نا. تو اب یہ تو بات سمجھ آ گئی. اب یہ بتاؤ کہ رات کو سونے سے پہلے اگر ہم وضو کا یعنی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر کچھ ذکر اذکار کے تعلق سے بھی آتا ہے، لیکن وضو اور طہارت کا اہتمام کر کے سونا، اس کے کیا فوائد اور ثمرات ہو سکتے ہیں؟ سونے سے پہلے وضو اور طہارت کا اہتمام کرنا، شریعت کیا کہتی ہے؟ جی، سونے سے پہلے اگر وضو کرنے کی عادت بنائی جائے تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روز رات کو وضو کر کے ہی سویا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنی یہ عادت بنانی چاہیے. دوسرا یہ کہ جیسے آج کل خواتین نائٹ ٹائم اسکن کیئر روٹین فالو کرتی ہیں نا، سیرمز لگانا، کریمز لگانا، اور اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سب چیزیں لگا کر سوئیں گے تو صبح ایک چہرے پر گلو اور فریشنس ہوگی. تو وضو کر کے سوئیں، کیونکہ وضو سے تو ویسے ہی چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان تو چند دن یہ کر کے دیکھیں، پھر صبح دیکھیں گے کہ اس کا نمایاں فرق ہمیں نظر آئے گا. اچھا، پھر وضو کا ایک بہت اچھا فائدہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جس حالت پر انسان مرے گا، قیامت کے دن اسی حال پر اٹھایا جائے گا. اب اگر کوئی شخص وضو کر کے سوتا ہے اور اس کی اسی کنڈیشن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کتنی اچھی بات ہوگی کہ وہ دنیا سے وضو کا اہتمام کر کے گیا، اور اس کی فکر یہ تھی کہ وہ باوضو سوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب وہ کل کو اٹھے گا تو وہ باوضو ہوگا اور طاہر ہوگا، پاک ہوگا. اسی کے ساتھ وضو کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ویسے بھی رات کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کے سونی چاہیے اور تجدید ایمان کر کے سونا چاہیے. پھر اگر وضو بھی کیا، دعائیں بھی پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح اٹھنے سے پہلے ہی ہماری تمام دعائوں کو قبول کر لے گا. اسی کے ساتھ جب وضو کرتے ہیں ایک فریشنس پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے، نیند اچھی آتی ہے. تو ان فوائد کے پیش نظر اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے وضو کر کے سونے کی عادت ضرور بنانی چاہیے. سستی اور کاہلی کو تھوڑا سائڈ پر رکھ کر اپنے آپ پر ضرور توجہ دینی چاہیے. رات کا ٹائم تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن سب کو ٹائم دینے کے بعد اب انسان کو اپنے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا، اس لیے وضو کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، اور وہ جو اپنے لیے وہ جو می ٹائم ہوتا ہے بیسیکلی، اس میں صرف اپنا ظاہر، جو آپ کوشش تو کرتی ہیں نا ظاہر کو چمکانے کی، وہ گلوئنگ فیس، اور وہ جیسے بہن نے جس کا تذکرہ بھی کیا ضمنی طور پہ، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم نے وضو کر لیا تو وہ پھر جو گلو آئے گا، وہ جو نور ہوگا، اس سے تو پھر وہ کیا چار چاند لگ جائیں گے نا.